جماعتیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ جماعت مذہبی کا قائم کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مذہبی جماعت صرف اس لیے قائم کی جاتی ہے اگر اس سے وابستہ میرا کوئی کارکن مصیبت میں ہو، کوئی ادارہ مصیبت میں ہو، کوئی مسجد مصیبت میں ہو تو پوری جماعت اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے۔ اور جماعت کا کیا مقصد ہے؟ کیا جماعتیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ جماعت کے دفتروں میں جایا جائے اور وہاں کہا جائے مسجد بند ہو رہی ہے، علماء پکڑے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے؟ کس نے کہا تھا ایسی بات کرنے کو؟ کس نے کہا تھا جی مسجد بناؤ؟ کہیں جمعہ نہیں ہو رہا، کہیں نمازیں نہیں پڑھائی دی جا رہی۔ کیا اہل حدیث پاکستان میں اقلیت ہے؟ کیا اہل حدیث اتنے کمزور ہیں کہ اپنی مسجد کے اندر آپ قادیانیوں کی بات کرتے ہیں؟ دکھ ہوتا ہے، قادیانی کو عبادت کا حق ہے تو اہل حدیث کو عبادت کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور اس کے ماننے والوں نے کہا محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں معاذ اللہ، اور پہلے سے بڑھ کے ہیں اپنی شان میں۔ محمد جس نے دیکھنے ہو اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ لعنت ہے ایسے عقیدے کے اوپر۔ آپ نے پیرلل نہیں، آپ نے اپنے آپ کو ان سے بھی افضل کہہ دیا۔ پھر بھی بعد لوگ کہیں گے اس کو برا بلا نہ کہا جائے، ایسے نہ کیا جائے۔ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند، میں استقبال کے لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ ذرا اپنے قید کا استقبال کریں نعروں کے ساتھ۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرے تکبیر۔ جمعیت اہل حدیث علامہ حشام الہی ظہیر۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ کئی روز سے جماعتی مصروفیات اور تھکاوٹ کی وجہ سے طبیعت میں کچھ بوجھل پن تھا، لیکن برادر عزیز قاری ابو بکر صاحب، اذن رحیم صاحب، ثاقب ربانی صاحب اور آپ تمام شرکاء کی محبت مجھے کھینچ لائی ہے، اور علامہ شہید کا ایک شعر ذہن میں آ گیا کہ کیوں گردش مادام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ معزز سامعین گرامی قدر، قرآن پاک کی ابتدا سورت فاتحہ سے ہوتی ہے، اور سورت فاتحہ کے بعد سورت بقرہ آتی ہے۔ ابھی قرآن کی بالکل ابتدا ہے، اور اللہ رب العزت آپ کو، مجھے، پوری امت کو ایک اہم مسئلہ سمجھا رہا ہے۔ بعض لوگ یونیورسٹیوں میں جائیں تو ختم نبوت کی دلیلیں مانگتے ہیں، ان کے علم میں یہ بات بھی نہیں ہوتی کہ سورت بقرہ پہلی سورت میں اللہ رب العزت متقیوں کی ایک عظیم صفت بیان کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کا ذکر اللہ رب العزت پہلی سورت میں کر رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ متقیوں کی ایک بہت بڑی صفت یہ ہے، وہ اس وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوئی، اس وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوئی، اور اس وحی کے اوپر بھی ایمان لے کے آتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ ایمانداری سے بتلائیے گا، متقی اگر وحی کو ماننے والا ہوتا ہے اور وہی رسول اللہ کے بعد بھی ہوتی، تو اللہ رب العزت یہاں پہ من قبلک کے بعد من بعدک کا ذکر بھی کرتے یا نہ کرتے، اور اس وحی کے اوپر بھی ایمان لے کے آئے جو آپ کے بعد نازل ہوگی۔ مومنوں کی، متقیوں کی یہ صفت ہے کہ وہ آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، اور آپ سے پہلے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، اور متصل جو لفظ بولا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ اس کے بعد وہ قیامت کے اوپر تو ایمان لا سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کسی وحی کو، نبی کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نبی رسول اللہ کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نبی۔ آپ قرآن پاک کے اسلوب کو ذرا سمجھے۔ پورے قرآن پاک میں کوئی ایک آیت وحی کے حوالے سے، نبوت کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے، اگر اتنا عظیم سلسلہ دین کا، اتنا عظیم جز نبوت کا کوئی بھی سلسلہ باقی رہتا تو قرآن پاک میں نبی کے بعد بھی نبیوں کی بشارت آ جاتی۔ یہ ایک لمبا اور طویل موضوع ہے، اختصار سے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ حضرت عیسیٰ آئے
نوح کی ذریت کا ذکر آ گیا، ابراہیم کی ذریت کا ذکر آ گیا کہ ان میں نبی آئیں گے وغیرہ وغیرہ، وہ آیات ساری آپ علماء سے سنتے ہیں. حتیٰ کہ عیسیٰ کی باری آئی تو مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ آنا تھا، تو اللہ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ عیسیٰ خود بتلا کے گئے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی. جب بھی نبوت کے بعد کسی نبی کی گنجائش ہوتی تھی تو نبی بتا کے جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انتہا کر دی. عقیدہ اتنا صاف اور شفاف بنایا. یہ عام فہم حدیثیں اور آیتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ قیامت تک نبوت تو نہیں آئے گی، لیکن نبوت کا ایک جز 46واں حصہ زمین کے اوپر باقی رہے گا. وہ نبوت کا جو 46واں حصہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. نبوت کی بات ہو رہی ہے کہ نبوت کے حصے کی. اگر رسول اللہ ایک جز کو بھی بیان کر کے گئے ہیں، پورے نبی کو بیان کر کے نہیں تھا جانا. نبوت کا ایک جز باقی رہے گا، اور وہ جز کیا ہے؟ کیا ہے؟ سچے خواب. وہ کیا ہے؟ سچے خواب. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. نبوت کا صرف ایک جز باقی رہے گا، اور وہ جز کیا ہے؟ سچے خواب. آپ ایمانداری سے بتلائیے گا کہ جو بندہ خواب دیکھتا ہے کیا اس کے علم میں بھی ہوتا ہے کہ یہ خواب سچا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتائیں. نہیں علم ہوتا. گویا نبوت کا جو جز زمین کے اوپر، دھرتی کے اوپر وحی کے ذریعے باقی اللہ نے رکھا ہے، وہ بھی اگر کسی کو آ جائے تو اس کے اوپر تیقن نہیں ہے. ہاں، تعبیر کا علم جاننے والے معبر ہوں تو وہ تعبیر نکال لیتے ہیں. اور سچا خواب ہی وحی کا جز ہونا کس طرح پتہ لگتا ہے؟ آج خواب دیکھا یہ ہوگا، کل وہ واقعہ ہو جائے تو سمجھ آ گئی کہ اللہ کی طرف سے تھا. اور نبوت کا 46واں حصہ اور جز یعنی وحی کا 46واں حصہ جو مبشرات ہے وہ باقی ہے. اگر خواب دیکھا، ہر روز دیکھتے ہیں، کیا سارے خواب پورے ہوتے ہیں؟ کوئی خواب پورے نہیں ہوتے. تو وہ کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ شیطان کی طرف سے، جنات کی طرف سے. وہ کیوں؟ کیونکہ شیطان اور جنات بھی کل کی خبر نہیں دے سکتے. کل کی جو سچی خبر ہے کون دے سکتا ہے؟ تو وہ جب انسان خواب دیکھ چکا ہو تب بھی اس کو پتہ نہیں لگتا، تب بھی اس کو یقین نہیں ہے کہ یہ وحی ہے کہ شیطان کی طرف سے ہے، تب بھی پتہ نہیں ہے. یعنی نبوت کا جو حصہ باقی ہے اس کے بارے میں بھی تیقن ہی نہیں ہے. لوگ یہ حدیث بیان کر کے بڑے بڑے مسئلے گڑتے ہیں. یہ میں نے خواب دیکھا تو یقینی بات ہے سچا ہوگا. تجھے کس نے کہا یہ سچا ہوگا؟ سچا ہو گیا تب تو دعویٰ کر سکتا کہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا. لیکن کوئی خواب دیکھ کے یہ سمجھنا یہ میرے اوپر وحی آئی ہے، یعنی آپ کو یہ بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ نبوت کے دروازوں کو اس طرح بند کر دیا گیا کہ جو نبوت کا جز باقی ہے اس کا بھی کوئی بندہ اعلان نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے، یہ ہو کے رہے گا. یہ اعلان نہیں کیا جا سکتا. اور پھر احادیث کے اوپر اگر آپ غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسنہ. میری مثال سابقہ انبیاء کے ساتھ ایسی ہے کہ ایک آدمی نے ایک خوبصورت محل تعمیر کیا اور اس کو دیکھتا ہے، اس کو سجاتا ہے، اس کو سنوارتا ہے، اس کے ارد گرد چکر لگاتا ہے. الا موضع لبنہ، ایک اینٹ اس میں رہ جاتی ہے. فجئت انا واتممت تلک اللبنہ، پس میں آ گیا اور قصر نبوت کی جو ایک اینٹ خالی تھی وہ اینٹ فجئت انا واتممت تلک اللبنہ، میں وہ قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں. اب آپ بتلائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پوری مثال بیان کی ہے قصر نبوت کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے کہ دو کی؟ ایک کی. اگر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے رسول اللہ نے وہ پر کر دی ہے تو رسول اللہ کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس قصر نبوت کے اندر دراڑ ڈالنی پڑے گی.
اس کے اندر شگاف ڈالنا پڑے گا، اس میں سے ایک اینٹ کو نکالنا پڑے گا۔ اسی لیے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبیوں کے اندر اگر کسی کو ٹارگٹ کیا توہین کا سب سے زیادہ نشانہ بنایا تو کن کو بنایا؟ حضرت عیسیٰ کو بنایا۔ حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ کہتا ہے وہ شرابی تھے، معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ٹارگٹ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کی آیت شیخ یعقوب صاحب نے 2 مرتبہ پڑھی ہے۔ اس آیت کے بعد آپ کے ارد گرد کے علاقوں میں قادیانی موجود ہیں، آپ صرف اس ایک آیت کی ٹرانسلیشن اور ترجمہ قادیانیوں کا بھی سمجھ لیں اور مسلمانوں کا بھی سمجھ لیں تو مسئلہ سارے کا سارا واضح ہو جائے گا۔ کیا اللہ رب العزت اس آیت میں کہتے ہیں ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، یہ خبر غم میں پہلا حصہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ یہ آیت جب آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا محالہ یہ علم ہو گیا کہ میرا کوئی بھی بیٹا مرد نہیں، یعنی بلوغت کے سن بلوغت میں نہیں پہنچ سکے گا، آپ کسی مرد کے باپ نہیں بنیں گے۔ لیکن اس خبر غم کے بعد اللہ رب العزت نے ایک عظیم خوشخبری سنائی، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، بس نہیں کیا، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کا ٹائٹل رکھا کہ سابقہ انبیاء اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے، اپنے اپنے قبیلوں اور قنبوں اور اپنی اپنی زبانوں کی طرف آئے۔ جب آپ کی باری آئی، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ اعلان کر دیجئے میں سرخوں کا بڑا بن کے آیا ہوں، میں سفیدوں کا بڑا بن کے آیا ہوں، میں کالوں کا بڑا بن کے آیا ہوں، میں گوروں کا بڑا بن کے آیا ہوں، کافتن کافتن، کافہ کا مطلب کیا ہے؟ تمام انسانیت کا بڑا بن کے آیا ہوں۔ اور صرف بڑا بن کے نہیں آیا بلکہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ بھی بیان فرما دیا آپ کے سر کے اوپر ختم نبوت کے تاج کو سجا دیا گیا۔ اس آیت کی یہ ٹرانسلیشن کہاں سے نکلی کہ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ یہ ٹرانسلیشن رسول اللہ نے اس آیت کی خود کی ہے، انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس آیت کی تشریح میں انا خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ رسول اللہ کو اور اللہ رب العزت کو اس بات کا علم تھا کہ یہ جو مسئلہ اس کو کلیئر بتانا چاہیے، پوری طرح واشگاف الفاظ میں بتانا چاہیے، شرح صدر کے ساتھ بتانا چاہیے کہ قرآن پاک میں جو خاتم النبیین کا ذکر آیا اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی۔ رسول اللہ نے ٹرانسلیشن خود کی، انا خاتم النبیین، مطلب کیا ہے؟ لا نبیہ، لا نبیہ۔ یہ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ یہ ٹرانسلیشن مسلمان امت کا اجماع ہے اور تمام مسالک اس کے اوپر متفق ہیں۔ لیکن ایک شخص پیدا ہوا، اس نے کہا خاتم النبیین کی ٹرانسلیشن جو تمہارے نبی نے کی ہے وہ راویوں کا مسئلہ ہے، نبی نے نہیں کی۔ اصل میں اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے نبی تراش مہر۔ کیا ٹرانسلیشن ہے؟ نبی تراش مہر، ایسی مہر جو انبیاء کو تراشتی ہو۔ وہ کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی ایک آیت کا ترجمہ سمجھ لے جو ان کا ہے، قیامت تک وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ قیامت تو آ سکتی ہے، ہمارا تو عقیدہ نبی نہیں آ سکتا، لیکن ہم اگر آپ کے ترجمے کو بھی مان لیں۔ وہ کیا کہتے ہیں اس آیت کی ٹرانسلیشن میں خاتم النبیین سے مراد یہ ہے نبی تراش مہر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مہر ہے کہ کسی بھی انسان کے اوپر لگا دیں تو وہ بھی نبی بن جاتا ہے۔ معاذ اللہ، یہ ان کی ٹرانسلیشن ہے، ان کا مفہوم یہ ہے۔ اب آپ نے صرف ایک عام فہم بات سمجھنی ہے، اگر مرزا غلام احمد قادیانی کی بھی ٹرانسلیشن آپ مان لیں، بالفرض ایک مکالمے کے لیے ہم نے مان لی، تو یہاں پہ خاتم النبیین میں جو نبیین کا لفظ ہے یہ واحد ہے، تثنیہ ہے کہ جمع ہے؟ جمع ہے۔ اور عربی میں جمع کم از کم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 3 سے۔ واحد کے لیے الگ ڈائی ہے، تثنیہ کے لیے الگ ڈائی ہے، اور جمع کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 3 سے۔ آپ نے یہیں پہ قادیانیوں کو پکڑ لینا اور کہنا تمہاری ٹرانسلیشن مان لی،
نبی تراش مہر۔ تم یہ بتاؤ کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے 1400 سال تک کا یہ جو سلسلہ کوئی نبی آیا؟ کہیں گے نہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ نہیں، اس کے بعد خلافت چلے گی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا ترجمہ بھی مان لیا جائے تو کم از کم کتنے نبی آنے چاہیے؟ کم از کم 3 نبی آنے چاہیے۔ اگر اس کی ٹرانسلیشن اور اس کے ترجمے کو بھی مان لیا جائے تو کتنے نبی آنے چاہیے؟ تو یا تیرا ترجمہ جھوٹا ہے، یا تیرا فلسفہ جھوٹا ہے، یا تیرا مقدمہ جھوٹا ہے۔ یہ اتنا اہم اور سینسیٹیو ایشو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے جز کو، حتیٰ کہ نبیوں کے نام کو بھی جب کسی کے ساتھ منسوب کیا صفت کے اندر بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت ساتھ ہی کر دی، اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ علی آئے تبوک کے اندر، جو ساتھی پیچھے رہ گئے تھے وہ کمزور تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا، جرت نہیں تھی، ضعیف تھے۔ لوگوں نے کہا اچھا علی بھی پیچھے رہ گئے ہیں، کچھ ایسی باتیں کی حضرت علی کے دل کو چوٹ لگی، میں دلیر، میں شجاع، بدر، احد، ہر میدان کا شاہ سوار رسول اللہ کے پاس دوڑتے ہوئے چلے گئے۔ اللہ کے رسول، مدینہ کے لوگ مجھے تانے دینا شروع کر رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے ایک جملہ کہا، اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ اے علی، کیا آپ اس بات کے اوپر راضی نہیں ہیں؟ میری اور آپ کی وہ نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون کی نسبت ہے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم ان کو اعزاز بخشا، لیکن ساتھ ہی وضاحت کر دی، اللہ انہ لا نبی بعدی۔ علی ایک بات سمجھ لینا، تیری میری نسبت موسیٰ اور ہارون کی تو ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی۔ اور یہاں پہ بعض لوگ ہمارے معاشرے کے اندر اس حدیث سے ایک عجیب استدلال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی، موسیٰ کے بعد ہارون کی جو مثال دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو علی اصل میں رسول اللہ کے بعد وسیع بھی ہے، اور علی خلیفہ اول ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث دلیل ہے جی۔ کیوں؟ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ علی کی نبی کریم کے ساتھ وہ نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ نسبت ہے۔ یہ تو ضمنی طور پہ بات آئی ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ بھی اشکال ڈالا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں صحابہ کی توہین کرنے والے اس حدیث کو حضرت علی کی خلافت کی دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، یہ بھی دلیل بوگس ہے۔ اس کی سب سے بڑی بات علماء تو جانتے ہیں، حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بعد ان کے خلیفہ بنے تھے کہ زندگی میں فوت ہو گئے تھے؟ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، تو دلیل وہ بھی ناقص۔ آگے بڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کا نام لے کے بھی امت کو وعدے کرنے کی کوشش کی کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ کتنی عظیم حدیث ہے، حضرت عمر کا لمبا چوڑا واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہوا ہے۔ تو رات پکڑی ہوئی ہے، گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، رسول اللہ کی پیشانی کے اوپر تیور پڑے، آپ کے چہرے کا رنگ لال سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں تیری ماں تجھے گم پائے، رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھتا؟ دیکھا، ٹھٹک گئے۔ اس وقت جو رسول اللہ نے آپ کا اور میرا عقیدہ اور منہج بیان کیا، اللہ کی قسم اس حدیث کے بعد تو اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ نبوت کا جز یا وحی یا الہام، تو اس کی عقل کے اوپر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ لو بدا لکم موسیٰ، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن سواء السبیل۔ اگر موسیٰ ظاہر ہو جائیں، اگر موسیٰ آ جائیں اور تم ان کی پیروی کرنا شروع کر دو اور مجھے چھوڑ دو، تو اللہ کی قسم تم راہ راست سے ہٹ جاؤ گے۔ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہو کے بھی آ جائیں، ثم ادرک نبوتی، اور میری نبوت کو پا لیں، لتبعنی، تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ۔ حضرت موسیٰ بھی رسول اللہ کے بعد آ جائیں تو وہ کیا بن کے آئیں گے؟ اتباع کرنے والے، اتباع کرنے والے۔ اور مرزا غلام، اور دکھ کی بات ہے، بات آئی ہے ہمارے خطے کے نصیب میں یہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے یہ بھی غبی تھا، جیسے ابھی شیخ صاحب نے مثال دی ہے نا، یہ صحیح
کتابوں میں ان کی یہ واقعہ موجود ہے کہ جس مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کیا کرتا تھا وہی منہ میں ڈال لیا کرتا. یہ غبی. حالانکہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے جو بھی سابقہ آئے ہیں اگر آپ غور کریں وہ ایول جینیس تھے، یعنی شیطانی طور کے اوپر ان کا ذہن تیز چلتا تھا. مثلا لمبی چوڑی بات ہے، صرف 3 باتیں کروں گا، 3 نبیوں کی جنہوں نے دعویٰ کیا آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں. ایک شخص تھا، اس نے اپنا نام لا مشہور کر دیا، لا، کہ میرا نام ہے لا. اور جب وہ اس کا نام مشہور ہو گیا، 5-7 سال گزر گئے، کچھ عرصہ بیت گیا کہ اس کا نام لا ہے، تو کہنے لگا یہ جو لا نبی آبادی ہے نا، یہ راوی کو وہم ہوا ہے، یہ اصل میں مبتدا اور خبر ہے، یہ طالب علموں کے لیے، لیکن آپ کو بھی بات سمجھ آ جائے گی. اصل حدیث یہ تھی لا نبی بادی، میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام لا ہوگا. لا نبی آبادی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، لا نبی بادی، میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام لا ہوگا. یعنی شیطانی ذہانت سے کام لیا. اسی حدیث کے اوپر ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا حدیث میں آتا ہے لا نبی بادی، لا نبیت بادی تو نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے مردوں میں سے نہیں آئے گا، عورتوں میں آ سکتا ہے. ایک شخص اٹھا، اس نے کہا میرا نام نوح ہے، اور اللہ 50 عامہ کی آیت پڑھ کے کہتا ہے میں وہ 50 سال پورے کرنے آؤں جو نوح چھوڑ کے چلے گئے تھے. یعنی کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی نہ کوئی بات. اور یہ ایسا بدبخت ہے، ایسا غبی ہے اپنے بارے میں. علامہ شہید نے چنیوٹ میں کہا تھا کہ اس نے کہا جب میری شادی ہوئی میں شادی کے قابل نہیں تھا. حکیم نور الدین کو پتا چلا، اس نے کہا شادی نہ کرنا، فتنے کا خطرہ ہے، عورت فتنے میں پڑ جائے گی، تو شادی کے قابل ہی نہیں ہے. کہتا میرا معجزہ دیکھیں، ابھی 5 مہینے نہیں گزرے بچہ پیدا ہو گیا. تو علامہ شہید نے کہا تھا معجزہ تیرا نہیں، تیری بیوی کا، تو شادی کے قابل بھی نہیں ہے. اور 5 ماہ بعد کیسا غبی العقل. اور اللہ معاف کرے یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کا مقام ہے کہ اس جیسے بدبخت کو آپ کے خطے اور علاقے کے لوگ نبی مانتے، اور ہم سے یہ حکومتیں اور مختلف لوگ اور یونیورسٹیوں کے پروفیسر یہ مطالبہ کرتے ہیں وہ ایک قوم کا چلو نبی ہے، اس کو آپ ایسے کیوں کہتے ہیں. میں کہتا ہوں رسول اللہ نے کہا جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال تو ہو سکتا ہے، کذاب تو ہو سکتا ہے، نبی. یہ مولوی کہہ رہا ہے، وہ رحمت للعالمین جن کی زبان سے کسی کے بارے میں کبھی کوئی غلط الفاظ نہیں نکلے، وہ کہہ رہے ہیں میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا. آج کل کے مسلمانوں کو رواداری کا، اعتدال کا پتہ نہیں کیسا دورہ پڑا ہے. میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں مسلمہ کذاب کے دور میں بھی ہوتے نا تو کمپرومائز کر لیتے. کیوں؟ مسلمہ کذاب کا مؤذن بھی جب اذان دیتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیا کرتا تھا، وہی اذان پڑھا کرتا تھا. یہ جی آپ کے نبی کو تو مانتے ہیں، ان کو آپ ان کے ساتھ اتنی سختیاں کیوں کرتے ہیں، ان کو دجال اور کذاب کیوں کہتے ہیں. ایک طرف یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مسلمان مولوی جی برا بلا کہتے ہیں، زبان درازیاں کرتے ہیں، اور اپنا عالم کیا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا اپنا عالم ہے. علامہ شہید کی کتاب سے ماخوذ میں نے ایک کتاب لکھی اور اس میں نئے کئی ابواب کا اضافہ کیا. اس کے اندر یہ سارے کے سارے حوالے موجود ہیں. مرزا کہتا ہے، خود کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ جس نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہ جس مسلمان نے میری نبوت کو نہیں مانا، اللہ معاف کرے ہم تو وہ الفاظ لیتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہیں، وہ کنجریوں اور طوائفوں کے بچے. مجھے ایمانداری سے بتلائیے، نبوت کا اقرار میں نہیں کر رہا، آپ نہیں کر رہے، فلاں نہیں کر رہا، قصور کس کا ہے؟ اس کا. اس کی ماں کنجری اور طوائفہ بن گئی. یہ کیا نبیوں کی زبان ایسی ہو سکتی ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ یہ اس نے ایک عجیب قسم کا، اور اس کے ماننے والے بھی عجیب ہیں، ذلی تھا، برودی تھا، تشریعی تھا، یہاں تک بڑھتا چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وعدے کو، صحابہ کو نہیں چھوڑا. یہاں تک کہنے لگا کہ بالآخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر آن کھڑا ہوا، معاذ اللہ. اور اس کے ماننے والوں نے کہا محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، معاذ اللہ، اور پہلے سے بڑھ کے ہیں اپنی شان میں.
محمد جس نے دیکھنے ہو اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں، لعنت ہے ایسے عقیدے کے اوپر۔ آپ نے پیرلل نہیں، آپ نے اپنے آپ کو ان سے بھی افضل کہہ دیا، پھر بھی بعد لوگ کہیں گے اس کو برا بلا نہ کہا جائے، ایسے نہ کیا جائے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، صحابہ کے بارے میں کہتا ہے وہ تو فقیہ نہیں تھے، صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہے صحابہ کو درایت میں کوئی حصہ ہی نہیں تھا، فہم نہیں تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں، ابو بکر و عمر کے بارے میں، معاذ اللہ، اگر آپ کو کتاب لے کے انٹرنیٹ کے اوپر موجود آپ حوالے پڑھیں، وہ الفاظ ہم نہیں کہہ سکتے۔ ابو بکر و عمر معاذ اللہ میری جوتی کے تسمے باندھنے کے قابل ہے۔ بتائیے اس کو مان لیا جائے؟ پھر کہتا ہے علی، تم مردہ علی کی بات کرتے ہو، تمہارے اندر زندہ علی موجود ہے۔ تم پرانی خلافت کے جھگڑوں کو لے کے کھڑے ہو، میں زندہ خلیفہ موجود ہوں، میری سیر ہر وقت کربلا کے میدان میں ہے۔ سو حسین کہاں ہے شیعہ؟ سو حسین میری گریبان کے اندر ہے، میں 40 حسین سے زیادہ بڑا ہوں۔ اور ایسا بدبخت ہے حضرت فاطمہ کے بارے میں بکواس کی انتہا کرتے ہوئے کہتا ہے، انتہا ہوگی، اللہ کی قسم دل کانپ اٹھتا ہے۔ آپ کو اشتعال دلانا مقصود نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ پڑھیں آپ کا خون کھول اٹھے۔ بدبخت کہتا ہے حضرت فاطمہ میرے سامنے برہنہ ہو گئی اور مجھے سب کچھ دکھا دیا۔ آپ اندازہ کیجئے، اور پھر ان کا مطالبہ ان کے ساتھ نرمی کی جائے، ان کو اقلیت مان لیا جائے۔ اقلیت ماننے کے لیے علماء تیار ہیں، کس وقت تیار ہوں گے اگر اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں۔ میری بیویاں امہات المومنین، لعنت ہے اس عقیدے کے اوپر۔ میرے ساتھی اصحاب رسول کی طرح ہیں، میرے بعد خلافت چلے گی۔ مسلمانوں کا کوئی شعار چھوڑا نہیں، اور مسلمانوں کے شاعر کے اوپر حملہ آور ہونے کے بعد ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ قادیانی اگر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں تو ان کو اقلیت مان لیا جائے۔ نہیں مانا جا سکتا۔ اقلیت تب مانا جائے گا جب اپنے آپ کو غیر مسلم کہیں گے، اپنے آپ کو غیر مسلم مانیں گے، ہم ان کو اقلیت مان لیں گے۔ عام فہم بات ہے، آپ کوکو کولا کا برانڈ ہو، اس کے اوپر کوئی عام چیز بھر کے کوکو کولا کا ٹیگ لگا کے بیچیں، وہ قبول کرے گی کمپنی؟ یہ اللہ معاف کرے مثال صرف سمجھانے کے لیے۔ آپ اپنے اوپر ٹائٹل مسلمان کا لگاتے ہیں، جو اجماعی عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اجماعی عقیدہ کہ رسول اللہ کے بعد نبی، آپ کہتے ہیں نبی آیا، پھر بھی آپ کہتے ہیں آپ کو مسلمان مانا جائے۔ اللہ کا کچھ خوف کرو۔ اگر تم نے ایک نیا نبی گاڑی ہی لیا ہے تو اپنے آپ کو اس نبی کا پیروی، اس کا ماننے والا کہہ کے اپنا ایک الگ مذہب ایجاد کرو۔ اور یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ علمی لحاظ سے ایک بات آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، جو قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے، یہ علمی بات ہے، بڑی اہم بات ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہمارا رویہ اتنا شدید کیوں ہے اور ہم ان کو اقلیت کیوں نہیں مانتے۔ یہ کلمہ رسول اللہ کا پڑھ کے، ختم نبوت کا انکار کر کے، مرزا غلام احمد قادیانی کو جب نبی مانتے ہیں، جو بھی قادیانی بچہ بالغ ہوتا ہے اس کا جب یہ عقیدہ بنتا کلمہ پڑھنے کے بعد کہ مرزا غلام احمد قادیانی رسول اللہ ہیں، رسول اللہ کے بعد پہلے وہ اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو بعد کلمے کے اندر علماء نے لکھا کہ اس سے مراد غلام احمد لیتے ہیں، لیکن اگر ان کی مان لی جائے جو اکثر کتابوں میں لکھا کہ اس کے بعد نبی غلام احمد قادیانی ہے، تو ایمان سے بتائیے جو بندہ کلمہ پڑھ کے اسلام سے نکل جائے وہ اقلیت ہوتا ہے کہ مرتد ہوتا ہے؟ ہر قادیانی جب بھی بالغ ہوتا ہے، جب تک یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کریں گے، یہ علمی بات ہے، یہ ہمارا کوئی ان کے اوپر حملہ نہیں ہے، زور اور زبردستی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم جب وہ کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں تو مرتد ہو جاتے ہیں، اور مرتد کا حکم اقلیتوں والا ہوتا ہے۔ مرتد کے لیے اسلام میں کیا حکم ہے؟ اس کو تحقیق کیا جائے گا، اس کو جلا وطن کیا جائے گا، لیکن وہ تحقیق اور جلا وطن میں نے اور آپ نے نہیں کرنا۔ کس نے کرنا ہے؟ ریاست نے کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، ہمارا ریاست سے اسی لیے مطالبہ ہے کہ یہ تو مرتد ہیں، اور ریاست نے اس فتنے کو دبانے کے لیے اچھا کردار ادا کیا، ان کو کافر ڈکلیئر کیا۔ تو آج میں اداروں سے
فوج سے. ان کو غیر مسلم ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے. ہم آئین کی کوئی شک توڑیں, ہم آئین کی کوئی خلاف ورزی کریں, مقدمے بھی ہوتے ہیں, پرچے بھی ہوتے ہیں. مولانا عبد الغفور صاحب نے ایک کتابچہ لکھا, ان کو 12 دن کے لیے اندر کر دیا. یہ جو پاکستان کے آئین کی اتنی بڑی شک ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے, یہ اس کو نہیں مانتے, پورے کے پورے آئین سے بغاوت کرتے ہیں. ان کے خلاف مقدمہ کیوں نہیں ہوتا؟ ان کے خلاف قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ ایک بات یاد رکھیے گا, اللہ کی قسم, قادیانی جس طرح اسلام کے دشمن ہے, پاکستان کے بھی دشمن ہے. وجہ, جس پاکستان کے آئین اور قانون نے ان کو کافر قرار دیا, وہ اس آئین کو مانیں گے؟ کوئی ایک قادیانی یہاں پہ آئے پاکستان میں کھڑا ہو کے کہ میں پاکستان کے آئین اور قانون کو مانتا ہوں, اللہ کی قسم قیامت تو آ سکتی ہے, کوئی قادیانی یہ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ اگر وہ یہ کہے گا تو اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ میں کافر ہوں. اور قادیانی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلمان. تو حکومتوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ اپنے عبادت خانے کا نام مسجد رکھنا چاہتے ہیں. یار یہ بڑی افسوس کی بات ہے, بڑی عام فہم بات ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی عیسائی یا مسیحی مسلمانوں سے جھگڑا کر رہا ہو, میرے گرجے کو مسجد کو, یا کوئی دیگر مطلب میرے گردوارے کو مسجد کو؟ کوئی یہ جھگڑا ہی نہیں. آپ کے عبادت خانے کا الگ نام ہے, ہمارے عبادت خانے کا الگ نام ہے. آپ مسلمانوں کے شاعر استعمال کریں گے تو آپ کے خلاف مقدمے ہوں گے میڈیا کے اوپر, برطانیہ کے اندر, امریکہ کے اندر. او جی ہم نے اذان دی ہے تو ہمارے پہ پرچہ ہو گیا, ہم نے قربانی دی ہے ہمارے پہ پرچے ہو گئے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا خوف کرو, یہ شاعر اسلام ہے. آپ اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ کے اپنی قربانی کا جو مردی نام دیں, اپنے عبادت خانے کا کوئی مردی نام دیں. مسلمانوں کو, علماء کو اس بات کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے ہم جی مسلمان ہیں اور ہم نے پھر بھی ہمیں سارے حقوق بھی ملنے چاہیے, اور بھائی اقلیتوں کے حقوق بھی لینے ہیں, تو آپ نے آپ کو غیر مسلم ماننا پڑے گا. آگے بڑھتے چند باتیں ابو بکر بھائی نے آپ کے سامنے کی ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا اور کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں, اور جن لوگوں نے محنتیں کی ہوتی ہیں ان کی محنتوں کو عوام کے سامنے زائل کرنے کے لیے جھوٹ بیان کرتے ہیں. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, سچ ہمیشہ جیت جاتا ہے, جھوٹ ہمیشہ ہار جاتا ہے. سچ بالآخر غالب آگے رہتا ہے. اللہ کے فضل و رحمت سے صرف 1.25 سال 1.5 سال کے اندر جمعیت اہل حدیث پاکستان کے کوچا کوچا, کریا کریا, نگر نگر اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ کر چکی ہے, اور اہل حق اور سچ کو سچ ماننے والے اس عظیم سچائی کا ساتھ دے رہے ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں, کہنا نہیں تھا چاہتا, لیکن مولانا ابو بکر صاحب نے بات شروع کیا. میں نے براہ راست ڈی سی او کے ساتھ بات کی اور ان کو ساری یہ مقدمہ سمجھایا. جو بھی معاملات ہوئے, ابو بکر صاحب نے پتہ نہیں آپ کو بتلایا نہیں, ہم نے ہائی کورٹ میں ریٹ کی, ہم نے احتجاج کی کال دی. اللہ کے فضل و کرم سے اس احتجاج کی کال کی وجہ سے, اس ہائی کورٹ کی ریٹ کی وجہ سے, ان مذاکرات کی وجہ سے مولانا باہر آئے, مبارک دی. میں نے اس دن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایئرپورٹ کے اوپر آ رہے تھے, اور میں گزشتہ جماعتی مصروفیات کی وجہ سے میں نے ابو بکر بھائی کو حالت کے ذریعے پیغام بھیجا, آج ان کی رہائی ہے, ان کو جیل سے وصول کریں. انہوں نے کہا میں تو کاڑا جمعہ پڑھاتا ہوں, کسی ساتھی کی ڈیوٹی لگائی, وہ نہ پہنچ سکا تو کریڈٹ مافیا پہنچ گیا اور لے آیا, اور شو یہ کیا انہوں نے چھڑوایا. آپ کریڈٹ لے لیں, آپ کریڈٹ لے لیں, ہمیں اس بات کا کوئی دکھ اور افسوس نہیں ہے. قرآن کہتا ہے بعض ایسے لوگ ایسے ہیں کہ وہ پسند کرتے ہیں ان کی طرف وہ باتیں منسوب کی جائیں جو انہوں نے کی نہیں سرے سے. اگر میں بات کہوں تو پتہ نہیں کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے, لیکن کہہ دیتا ہوں کہ مولانا عبد الغفور کی پوری کہانی اگر ایک جملے میں کہوں, اور یہ سچ کے اوپر مبنی ہے, میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے. مولانا عبد الغفور کو ایک دن یہ احساس اور ادراک ہو جائے گا کہ ان کو جیل میں ڈلوانے والے کون ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ ایک بندہ, آپ اندازہ کریں کہ غلام محمد صاحب آئے, مولانا عبد الغفور صاحب آئے وہاں پہ میرے پاس, اس وقت جو انہوں نے گفتگو کی آپ نے ساری کی ساری میڈیا کے اوپر سن لی. اس سے پہلے ان کو کچھ نہیں ہوا,
اور چند دن کے اندر اندر جی ڈی سی کو اچانک اس نے اس کو پکڑ کے اندر کر دیا. میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغا نے مجھے. لیکن میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں اس جھگڑے کو ختم کیجئے. وہ باہر آ گئے, ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. جمعیت اہل حدیث پاکستان کی بنیاد ہی اس اصول کے اوپر علامہ شہید نے تقوی کی بنیاد کے اوپر رکھی تھی. علامہ احسان علی ظہیر شہید نے اس جماعت کو تقوی کی بنیاد کے اوپر قائم کیا. اور کیا نکات تھے؟ وہی 6 نکات, وہی آج بھی جمعیت کے ہیں. ختم نبوت کا دفاع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دفاع صحابہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دفاع شاعر اللہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دفاع مساجد و مدارس بھی ہوگا, اور دفاع علماء بھی ہوگا. جماعتیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ جماعت مذہبی کا قائم کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مذہبی جماعت صرف اس لیے قائم کی جاتی ہے اگر اس سے وابستہ میرا کوئی کارکن مصیبت میں ہو, کوئی ادارہ مصیبت میں ہو, کوئی مسجد مصیبت میں ہو, تو پوری جماعت اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے. اور جماعت کا کیا مقصد ہے؟ کیا جماعتیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ جماعت کے دفتروں میں جایا جائے اور وہاں کہا جائے مسجد بند ہو رہی ہے, علماء پکڑے جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے؟ کس نے کہا تھا ایسی بات کرنے کو؟ کس نے کہا تھا جی مسجد بناؤ؟ ایک عجیب و غریب باتیں اور فلسفے سامنے آتے. ایک بندے نے فون کیا ہے دفتر میں کہ مسجد بنائی ہے, بنیاد رکھی ہے, وہاں پہ فتنے شر پسندوں نے جی جھگڑا ڈال دیا. آگے ہے جواب ہے میرے کو پوچھ کے بنائی ہے, میں کیا سی بناؤ؟ فون بند. کیا جماعتیں اس لیے بنائی جاتی ہیں؟ جمعیت اہل حدیث پاکستان نے اپنے قیام کے دن اس بات کا اعلان کیا تھا بغیر تعصب کے, بغیر جماعتی وابستگی کے, جمعیت اہل حدیث پورے پاکستان کے اندر مسلمانوں کے لیے بالعموم اور اہل حدیث عوام اور مسلک کے لیے بالخصوص پورے پاکستان میں اگر کوئی عالم پکڑا جائے گا اس کا مقدمہ لڑے گی. پورے پاکستان میں کوئی مسجد بند ہوگی اس کا مقدمہ لڑا جائے گا. پورے پاکستان میں کوئی مدرسہ بند ہوگا اس کا مقدمہ لڑا جائے گا. آپ حیران رہ جائیں گے. اور لوگوں کو پتہ ہے جب ہم نے اس بات کا اعلان کیا 100 سے زائد کیس چند ماہ کے اندر ہمارے پاس آگے, ہم نے فائلیں کلوز کر دی. 100 مساجد کہ کیس صرف 2-3 ماہ کے اندر ہمارے پاس آ گئے کہ یہ مساجد بند پڑی ہے, کہیں جمعہ نہیں ہو رہا, کہیں نمازیں نہیں پڑھائی دی جا رہی. کیا اہل حدیث پاکستان میں اقلیت ہے؟ کیا اہل حدیث اتنے کمزور ہیں کہ اپنی مسجد کے اندر آپ قادیانیوں کی بات کرتے ہیں؟ دکھ ہوتا ہے. قادیانی کو عبادت کا حق ہے تو اہل حدیث کو عبادت کا حق حاصل نہیں ہے. اہل حدیث کی مسجد بند ہے جی, ادھر باجماعت نماز نہیں ہو سکتی, ادھر جمعہ نہیں ہو سکتا. کس وجہ سے؟ آپ کی کمزوریوں کی وجہ سے. اللہ کی قسم, یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا عبد الغفور کی رہائی کے پیچھے کوئی صرف ہائی کورٹ کا یا نہیں, اللہ کی قسم عوام کی طاقت ہے اور آپ کا پریشر ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جب بھی کوئی عالم پکڑا جائے, جب بھی کسی مسجد کے اوپر حملہ ہو, جب بھی کسی مدرسے کو بند کیا جائے, اگر آپ عوام اس کے لیے آواز اٹھائیں اور جمعیت اہل حدیث کے اس منشور کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں کہ یہاں پہ قاری ابو بکر صاحب موجود ہیں, کسی مسجد کا مسئلہ آتا ہے اللہ کے فضل سے سرگودا کے اندر بھی بعض مساجد کے کیس ہمارے پاس آئے, اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی قوت اور طاقت کی وجہ سے وہ سارے کیس حل ہو گئے. قاری صاحب آپ کو کہتے ہیں ہم احتجاج کریں گے, ڈی سی ہاؤس کے باہر پہنچنا, ہم احتجاج کریں گے, ڈی پی ہاؤس کے باہر پہنچنا. اگر کوئی مسجد بند ہوگی, مدرسہ بند ہوگا, کسی عالم کو گرفتار کیا جائے گا, فلاں جگہ دھرنا ہوگا, اگر قاری صاحب یہ کال دیں آپ سب آنے کے لیے تیار ہیں, اللہ کی قسم پھر کوئی مدرسہ بند نہیں ہو سکتا, کوئی مسجد بند نہیں ہو سکتی, کوئی عالم پابند سلاسل نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے لیے آپ کو جاگنا ہوگا, اس کے لیے آپ کو جرت کرنی ہوگی, اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی. بکھرے ہوئے ذرات ہے تو مل جائیں کہ صحرا نظر آئے, اور اگر قطرات ہے تو مل جائیں کہ دریا نظر آئے. اگر آپ قائدین کی آواز کے اوپر لبیک ہی نہیں کہیں گے اور آپ کو جو کھلونے دے کے بہلایا گیا ہے اور تمناؤں میں الجھایا گیا ہے اور میٹھی نیند 37 سال سے سلایا گیا ہے, اگر مزید سونا ہے تو سوتے رہیے. پھر آپ پچھتائیں گے کہ ایک وقت تھا جب علماء آئے تھے, علامہ شہید کا بیٹا آیا تھا, طارق یزدانی آیا تھا, عدیل گرجاکی آیا تھا, قاری ابو بکر آیا تھا, اذانیں دی تھی کہ اٹھو اہل حدیثو اٹھو, زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے. علامہ شہید نے چنیوٹ میں جو الفاظ کہے تھے اس کو بھول گئے ہو؟
सोया हुआ शेर जब जाग उठता है शेर ही होता है। और मैं इन शेरों को उस वक्त तक किछार में वापस जाने नहीं दूंगा जब तक पाकिस्तान की फिजाओं में खत्म नबूवत के झंडों को, वो कहां गए शहीद, अल्लामा शहीद के दौर में भी ये नारे लगा करते थे, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। अल्लामा साहब ने कदम बढ़ा दिया मदीना की गलियों की तरफ, बकी के रस्तों की तरफ। कहां गए तुम्हारे नारे, कहां गए तुम्हारे वादे? अगर इसी तरह के नारे और वादे लगा करने हैं तो फिर कोई फायदा नहीं। फायदा तब है जब आंधी बन के निकलो और तूफान बन के छा जाओ। इनकलाब कभी नारों कभी दुआओं से नहीं आता। इनकलाब के लिए वलवलों की जरूरत होती है, इनकलाब के लिए हमों की जरूरत होती है, इनकलाब के लिए तनतनों की जरूरत होती है, इनकलाब के लिए बहादुरी की जरूरत होती है। और वक्त पड़े तो जना हाल के अल्फाज को याद कर देना। अगर खत्म नबूवत के लिए गोलियां खाने का मौका आया तो ये सीने गोलियों के सामने भी खड़े होंगे। खड़े होने के लिए तैयार हो? अल्लाह की कसम सिर्फ इस हाल के अंदर बैठे हुए, और तकरीबन उस वक्त भी यज़दानी साहब जना हाल में इतने ही अफराद आते होंगे, इतने ही अफराद थे। अल्लामा शहीद ने कहा था इस हाल के अंदर बैठे हुए लोग, आज आप ये 400, 500, 600 जितने अफराद हैं, अल्लाह की कसम इस हाल के अंदर बैठे हुए लोग आज अहद कर ले, हलफ ले लें कि सरगोदा के अंदर किसी अहले हदीस मस्जिद के ऊपर कब्जा हो, कोई मस्जिद बंद हो, हमकारी अबू बकर सिद्दीकी की क़ियादत में उस वक्त तक धरना देंगे जब तक वो खुल नहीं जाती। अल्लाह की कसम वो वक्त दूर नहीं है कि तुम्हारे जिला सरगोदे में एक मस्जिद ऐसी नहीं होगी जो खुल ना जाए। साथ देने के लिए तैयार हो? हम तुमसे क्या मांग रहे हैं? हम तुमसे क्या मांग रहे हैं? हम तुम्हें अगर लड़ाएंगे तो रसूलुल्लाह के लिए, दिफाए सहाबा के लिए, अजमत सहाबा के लिए। कभी तुम्हें ये नहीं कहेंगे कि तारिक यज़दानी के साथ फलां बंदे की लड़ाई होगी, आ जाओ, हिशाम साहब के साथ फलां बंदे की जाती लड़ाई होगी, आगे आ जाओ। कभी नहीं लड़ाएंगे। दीन के लिए, इस्लाम के लिए, दिफाए सहाबा के लिए, शायरिल्लाह के दिफा के लिए लड़ाएंगे। तो क्या अब भी वो वक्त नहीं आया है? हाक नशीनों उठ बैठो, ए हाक नशीनों उठ बैठो। वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। वो वक्त कब आना है? सोते ही रहना है, उठना नहीं, बेदारी की किसी तहरीक का साथ नहीं देना, जागना नहीं, सिर्फ घर जाके फिर कह देना ओ यार साडे लीडर ही ऐसे ने, सुते ने, चलो सोई। आज मुल्क में 2.5 करोड़ से ज्यादा अहले हदीस है, 2.5 करोड़ से ज्यादा सिर्फ अहले हदीस। मुसलमान तो 20 करोड़ है, 2.5 करोड़ से ज्यादा अहले हदीस है। ख्वाबे गफलत में किधर हो जी? मैं नून लीग में हूं जी, आप किधर है जी? पीटीआई में। अल्लाह के बंदो, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान आपको वो प्लेटफॉर्म अल्लाह ने अता किया जिसकी बुनियाद अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर शहीद ने रखी और उसको अपने खून के साथ सेंचा। आज वो प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। आप अपनी सलाहियतों का इजहार इस प्लेटफॉर्म के जरिए कीजिए। दिफाए दीन के लिए आपसी झगड़े की बात नहीं है, लेकिन आपने ये फैसला जरूर करना है कि दीन के दिफा के लिए, सहाबा के दिफा के लिए, अवाम के लिए, कारकुनों के लिए कौन शख्स आवाज उठाता है उसका साथ देना चाहिए कि नहीं। तो आपसे आखिर में ये वादा लेना चाहता हूं, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के साथ चलने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह फिर टूट गिरेंगी जंजीरें और जिंदानों की खैर नहीं, ये दरिया झूम के उठे हैं, तिनकों से न टाले जाए।